کوئی بھی شخص آپ کا دوست نہیں بن سکتا اگر آپ اس کی صلاحیتوں اور خوبیوں کا اعتراف کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ نو کمپلیمنٹس، نو فرینڈشپ۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت میں یہ بات تو شامل ہوتی ہے کہ وہ ہر شے اور ہر شخص پر بلا ضرورت تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی کی اچھی خوبی اور صلاحیت کو اپریشیٹ کرنے میں اپنی حد تک محسوس کرتے ہیں۔ ان کی اس عادت کی بدولت جوان اور بوڑھے ہی نہیں بلکہ چھوٹے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بچپن میں کی جانے والی تنقید ان کا کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جو بڑے ہو کر قوت فیصلہ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ری ایکشنری ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر وہ پورے معاشرے کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ بچپن کی بے جا تنقید، نفرت اور بدحالی نے ظالم اور سفاک حکمرانوں کو جنم دیا، جنہوں نے بڑے ہو کر اس دنیا کو جہنم بنا کر رکھ دیا۔ آپ نے نادر شاہ کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اسے کچھ لوگ ایشیا کا نیپولین اور سکندر ثانی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ شخص بھی نفرت زدہ ماحول کی پیداوار تھا۔ اس کا شمار دنیا کے سفاک ترین اور ظالم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے محمد شاہ رنگیلے سے دہلی کا تخت چھینا، تخت طاؤس، کوہ نور ہیرا اور ملک کا خزانہ اور قیمتی مال و اسباب لوٹ کر ایران لے گیا۔ اس نے نہ صرف مال لوٹا بلکہ اس نے خون کی ایسی ہولی کھیلی جس کی بہت کم مثالیں تاریخ میں ملتی۔ اس نے صرف 5 گھنٹوں میں 3 لاکھ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ازدواجی تعلقات کی بربادی اور گھروں میں جو ہر روز زلزلے آتے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپلیمنٹس دینے کی بجائے ساری زندگی تنقید کرتے کرتے گزار دیتے ہیں۔ بقول شاعر، کسی رشتے میں جھگڑا بار بار اچھا نہیں ہوتا، مسلسل ایک زمین پر زلزلہ اچھا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو اپنے والدین کا گلہ شکوہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ان کی اس حرکت سے ان کی نہ اپنی عزت رہتی ہے نہ گھر کا بھرم باقی رہتا ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف چاہتا ہے، کہ لوگ اس سے محبت کریں اور اس کے کارناموں اور کارکردگی کو اپریشیٹ کریں۔ دراصل یہی اپریسیشن اس کے لیے ایک موٹیویشن کا کام کرتی ہے جو اسے ایک انتھک انسان بنا دیتی ہے، اور وہ اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اور اسے بام عروج تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ وہ اپنا سب کچھ ان پر نشاور کر دیتا ہے، لیکن جب اس کی وفاداری پر شک کیا جاتا ہے پھر اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر، وفاداروں پہ شک کرنا تو پھر انجام سے ڈرنا، وفاداری کا ہر جذبہ بغاوت چھین لیتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں شہد کی مکھی کے جمالیاتی حسن کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ صرف خوبصورت پھولوں کو تلاش کرنا، ان سے رس اکٹھا کرنا، اسے شہد میں کنورٹ کرنا اور پھر انسانی فلاح کے لیے مہیا کرنا کتنا خوبصورت کارنامہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی خوبیوں پر نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔